امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو میرا بہت بہت سلام پہنچے. عزیزو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام پرنس آف پیس میں، اور میں آپ سبوں کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو دیکھتے، ہمارے پروگرامز کو سنتے، برکت پاتے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادمین موجود ہیں. میں چاہتا ہوں ان کا تعارف کروایا جائے. ہمارے ساتھ جناب پروفیسر پطرس صدیق صاحب تشریف فرمائے. بھائی صاحب ویلکم. شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر حنیف مسیح صاحب. بھائی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، اور میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے. جناب پاسٹر ناصر مختار، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. عزیزو، آج ہم بات کریں گے قوت کے لباس پر. بڑا زبردست موضوع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 120 کی جماعت 10 دن تک وہ دعا میں ٹھہرے رہے، اور پھر خدا کا وہ وعدہ، اور یسوع مسیح نے جیسے فرمایا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ کلیسیا کو قوت کا لباس ملا ہے تاکہ وہ گواہی کے کام کو، انجیل کے پرچار کو مؤثر طور پر سر انجام دے سکے. اس پر آج ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آج کی جو آیت مقدسہ ہے، خدا کے خادم جناب پاسٹر ناصر مختار صاحب یہ جو ریڈنگ ہے، آیت قدسیہ ہے، مقدسہ ہے، وہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اور اس کا چیپٹر نمبر، باب نمبر ہے 24واں باب ہے، اور اس کی 49ویں آیت مقدسہ ورس 49 ہے. آئے مقدس کلام پر غور کریں. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب اور 49ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، پریز گاڈ. لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر پطرس صدیق صاحب دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو شروع کریں گے. جی. خداوند قادر مطلق خدا، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں. یس لارڈ. تیرے کلام میں لکھا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی مل کر رہیں. خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ یہ روح القدس کی طرف سے ہی ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. یس لارڈ. اور تیری پرستش ہو جب ہم ایک بڑی ہی خاص اور اہم بات کرنے جا رہے ہیں جس پر ہماری بنیاد ہے. یس. ہمیں فضل دینا کہ ہم اس طرح سے بات کریں کہ خدا کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو. خداوند اس سارے خوبصورت انتظام کے لیے، سارے چینل کے لیے، ساری ارینجمنٹ کے لیے، تیرے خادم کے لیے خداوند جنہوں نے آج ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہم اپنے خادموں کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یس لارڈ. تاکہ تیری کلیسیا ترقی کرے، آگے بڑھے. آمین. اور آج ہماری گفتگو کے وسیلے سے لوگ روح القدس کا تجربہ کریں، پریز گاڈ. مسیح خداوند کے وسیلے سے. آمین آمین آمین. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر. عزیزو، آج جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی، آج کا موضوع جو ہے وہ ہے قوت کا لباس. اس پر آج ہم بات کریں گے، اور گفتگو کا آغاز جناب پروفیسر پطرس صدیق صاحب سے کریں گے. بھائی صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین کی خدمت میں جو آج ہم موضوع، جس کو ہم جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات چیت کریں گے، وہ ہے قوت کا لباس. اور جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ تم جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. تو جی کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں جی کہ اس نے مجھے اس لائق جانا کہ میں اس کے کلام کی خدمت کر سکوں. اور اس کے بعد میں آپ کا شخصی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں شو میں آ کر تھینک یو. آپ کی وساطت سے کلیسیا کے ساتھ قوت کے لباس کے تعلق سے بات کر سکوں. یو آر ویلکم سر. تو جس طرح کہ آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ آج ہمارا
موضوع ہے قوت کا لباس. جی تو سب سے پہلے میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے, میں اہنامہ میں لفظ قوت جب ہم دیکھتے ہیں, جو میں نے مطالعہ کیا, تقریباً 100 دفعہ لفظ قوت استعمال ہوا ہے. رائٹ. اور انسانی قوت یا انسانی طاقت نہیں, بلکہ خدا تعالیٰ کی طاقت, بہت اچھے. روح القدس کی طاقت, جی انجیل کی طاقت, واو. ایمان کی طاقت. پریز گاڈ. یعنی لفظ قوت کا جو تعلق ہے وہ قادر مطلق خدا سے ہے, رائٹ. روح القدس سے ہے. جی اور پھر چونکہ تقریباً ہم سبھی جانتے ہیں کہ بیسک جس زبان میں انجیل مقدس لکھی گئی ہے وہ یونانی زبان ہے, جی اور کئی باتیں سمجھنے میں ہماری بہت ساری مدد کرتی ہے. رائٹ. تو چونکہ آج ہر دوسرا تیسرا لفظ انگریزی کو بھی سمجھتا ہے, جی بالکل. ہم جو لفظ پاور استعمال کرتے ہیں, جی اور جب ہم گریک انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے تو وہاں پہ لفظ میں جو ملتا ہے ڈونامس ملتا ہے, جی بالکل. جہاں پہ ہمارے اردو ترجمہ ہے انگلش میں پاور ہے, جی وہاں پہ جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ڈونامس ہے. اور علماء کے خیال کے مطابق عہد جدید میں اس کے لیے 2 انگریزی لفظ اور استعمال ہوئے ہیں جی ڈونامس کے لیے. پہلا جو ہے ڈینیمو, جرنیٹنگ, جی بالکل. پاور. اور خصوصاً الیکٹریکل پاور, بالکل. بجلی کی سی طاقت, جی 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 برقی طاقت. ٹھیک ہے. یعنی جو قوت کا لباس ہے وہ جیسے برق ہوتا ہے, بجلی ہوتی ہے, واہ بجلی کی سی طاقت کے ساتھ. کیا بات. اور دوسرا لفظ بڑا عام ہے, ہم ساری تقریباً جانتے ہیں, ڈائنامک, دھماکہ خیز مواد جیسے ہوتا ہے, دھماکے کے ساتھ. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ جس لباس کا یہاں پہ ذکر ہے یہ اپنے اندر ایسی ہی کوالٹی رکھتا ہے. جی جی جی. اور جب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں, نمونہ جات ہیں, کہ اگر ہم ان سب کا تذکرہ کریں تو بہت سارا وقت درکار ہے. جی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں, تقریباً 100 دفعہ لفظ قوت صرف نئے اہناموں میں استعمال ہوا ہے. تو پرانے اہناموں میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں جی کہ یہ بجلی کی طرح بھی ہے, دھماکہ خیز بھی ہے, جی جی روح القدس کی جو قدرت ہے, لباس ہے, وہ کس طرح سے کام کرتا رہا ہے. جی جی. تو مشہور زمانہ اور بائبل مقدس میں بھی ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں کہ بڑی ڈرامیٹکلی سٹوری ہے. جی بلکہ میں آپ کی وساطت سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, جی جی ہالی ووڈ میں اب تک تقریباً 3 سے 4 موویز بنی ہیں سیمسن کے تعلق سے. سیمسن اینڈ دلیلا, اب سیمسن ایک نئی فلم بنی ہے. رائٹ. تو یعنی اتنی یہ پرکشش کہانی ہے کہ اسے رائٹر سمجھتے اس کے اوپر میں ڈرامیٹکلی کام کرنا چاہیے. جی جی. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑا مختصر سا بیان ہے کہ تب شمشون نے گدھے کا جبڑا لیا جی اور 1000 جو ہے لوگوں کو مارا یا فوجیوں کو مارا, جو فوجی مد مقابل تھے. جی. تو اس کی منظر کشی کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے کہ سارا کچھ کیسے ہوا. کیسے ہوا. تو میں وہ مووی دیکھ رہا تھا تو اس نے ڈائریکٹر نے کچھ کوشش کی ہے بتایا جائے تو کس طریقے سے وہ اصلیت سے لیس ہے پوری طرح سے, اور ویل ٹرینڈ لوگ ہیں. جی. تو اس کے ہاتھ میں وہ صرف ایک جبڑا ہے, تو بس وہ ٹچ کرتا ہے, واو, اور فوج جو ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے, اور ایک مقام آ جاتا ہے وہ تھک جاتا ہے, اور فوج اس کے اوپر اوور ہو جاتی ہے, یعنی اس کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے, اور وہ نیچے سے پھر کہتا ہے او مائی لارڈ سیو می, اور وہ ایسے کرتا ہے, اور جیسے دھماکے کے ساتھ وہ سب پھٹ جاتے ہیں فوج, تو پھر نیچے سے اٹھتا ہے. تو یعنی ظاہر ہے اس وقت وہ جانتا تو نہ کوئی ویڈیو ہوتی تھی, لیکن چلے اس نے تھوڑی سی کوشش کی ہے. تو وہاں پہ ہمیں یہ قوت کا لباس نظر آتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. اگرچہ وہاں پہ بڑے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہیں, یونیفارم پہنے ہوئے ہیں, سارے ہتھیار ہیں, تلوار ہیں. بھائی صاحب عام آدمی کا مقابلہ کرنا یا اسے مارنا بڑا مشکل ہے, تو ٹرینڈ فوجی کو اور 1000 فوجی کو مارنا یہ اس سے بھی مشکل. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی لباس جی اور بمقابلہ قوت کا لباس. کیا بات ہے, بہت اچھی تشریح کی آپ نے, زبردست. جی جی. تو یہ ایک بجلی کی طرح بھی وہ قوت کر رہی ہے, اور ایک دھماکہ خیز مواد بھی اس میں موجود ہے. تو یعنی وہ خدا کی روح القدس کی طاقت ہے جو اس کے اندر ہے, اس کے دشمنوں کو مار رہی ہے. اور پھر ہم سارے جانتے ہیں, سنڈے اسکول میں بھی ہم نے کہانی سیکھی, داؤد کے تعلق سے شاید دنیا میں کون نہیں جانتا. نہ جانے کتنے گیت ہیں, کتنے
مزامیر ہیں اور کتنی شاعری اس پہ اور کی مائیں گئی ہے. بچوں کے نام داؤد رکھنا بڑا پسند کرتی ہیں. ہر ایک بچہ بڑا جانتا ہے وہ کہانی. جی جی. تو وہیں پہ یہی دیکھتے ہیں کہ کہاں وہ جاتی جلیت اور اس کے اپنے بھائی بھی وہاں پہ اسے لڑنے کے لیے شکست دینے کے لیے گئے ہیں لیکن ناکام رہے. تو پھر نظر آتا ہے وہاں پہ وہ انسانی لباس تھے سارے ہی, دشمن کے پاس بھی اور اس کی اپنی فوج کے پاس بھی, بالکل ایسے. اور وہاں پہ ایک ہی جو شخص تھا وہ قوت کا لباس پہنے ہوا تھا. کیا بات. اور اس نے دیکھتے دیکھتے دشمن کو چت کر دیا, مار ڈالا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قوت کا لباس عہد عتیق میں جو ہے وہ فزیکلی شکست دینے کے لیے, مارنے کے لیے, گرانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. تو جب ہم عہد جدید میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ مار دھاڑ تو نہیں ہے, بلڈ شیڈ نہیں ہے, کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے. اور اس نے واضح کر دیا افسیوں 6 باب کی 10ویں آیت میں کہ ہمیں خون اور گوشت سے لڑنا ہی نہیں ہے, نہیں لڑنا. اب ہماری جو لڑائیاں بدل چکی ہیں. کیا بات. اور یہاں پہ مجھے یہی وہ بجلی اور وہی وہ دھماکہ کیس اور وہ پاورفل لباس میں نظر آتا ہے کہ پطرس جب اپنا پہلا وائس کرتا ہے تو کلام میں لکھا 3000 لوگ جو ہیں وہ اسی روز جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جب پیچھے ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب کے اندر اس جگہ پہ جتنے زائرین آئے ہوئے ہیں, وزٹرز ہیں یروشلم میں, بالکل ظاہر ہے یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, بڑے بڑے کمیونٹی کے اعلیٰ لوگ ہیں, بڑا بڑا منطق اور لاجک رکھتے ہوں گے. عام دنوں میں آپ ان سے بحث کر کر دیکھ لیں, ایک بات میں نہیں ہرا سکتے. لیکن وہاں پہ وہ پطرس جب بول رہا ہے تو انہوں نے اعتراف کیا کیونکہ وہ لباس پہنے ہوا تھا اور قوت کا لباس تھا اور روح القدس کا لباس تھا. تو ہم یہی تسلسل جب آگے چلتے دیکھتے ہیں تو یہ اعتراف ہم سنتے ہیں اعمال کی کتاب کے 17ویں باب کی 6 آیت میں کہ کیا وہ لوگ یہاں بھی آگے جنہوں نے سارے جہان کو باغی کر دیا ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے آزاد کر دیا ہے. تو یہ وہ قوت کا لباس پہنا ہوا تھا جس سے وہ دنیا کو آزاد کر رہے تھے. تھینک یو جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب, بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے قوت کے لباس کے تعلق سے. آپ دیکھیں کہ پطرس نے جب منادی کی تو 3000 لوگوں نے کلام کو قبول کیا, ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اور آج 3000 منادی کر رہے ہیں اور ایک بندے کے دل پر چوٹ نہیں لگ رہی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی منادی روح القدس کے بغیر ہے. تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل قوت کا لباس تھا, تو پھر اور میں غور کرتا ہوں کہ آج کا ایماندار مصروف ہو گیا ہے, غیر مؤثر بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آج کے ایماندار کو ہم دیکھیں, پاسٹرز کو دیکھیں, وہ بہت زیادہ ہمیں بیزی نظر آتے ہیں لیکن وہ غیر مؤثر بھی ہو گئے ہیں. تو کلیسیاؤں میں, خادموں کی زندگی میں, ایمانداروں کی زندگی میں روح القدس کی معموری فلنس کا لباس کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جناب پطرس صاحب. ہمارے ساتھ جناب پاسٹر حنیف مسیح صاحب بھی تشریف فرما ہے. بھائی صاحب ویلکم ایک بار پھر آپ کو. اور جیسے پادی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ لباس جب مل جاتا ہے تو سپر نیچرل کام ہوتا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ سو میں اس کو ایک نئے اینگل سے خدا نے جو مجھے دیا میں اس کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. جب ہم اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہوا دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہنا. یہ جب وہ اسٹے ہیئر یہیں ٹھہرے رہنا کہتا ہے تو بڑی زبردست بات ہے. یہ اصل میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھانپ لیا تھا, ان کے اندر ایک چیز دیکھی تھی جس کی وجہ سے بڑی ضرورت تھی کہ وہ ٹھہرے رہتے. وہ تو کچھ ان میں کچھ تو اتنے تیز تھے کہ آج ہی کلام سنانا شروع کر دیں. کچھ کے دل میں آج کل بھی ایسے ہی ہے نا, بنا وہ سیمنری جاتے ہیں نا کسی خادم کی تابعداری کرتے ہیں, ایسے ہی توبہ کی, بپتسمہ لیا, نجات پائی, اور وہ کہتے ہیں ان میں 2 گروپ ڈیولپ ہو گئے تھے. ایک گروپ ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ ہم جا کے لوگوں کو گواہی دیں کہ یسوع زندہ ہو گیا. ایک گروپ فیئر فیل کر رہا تھا, خوف فیل کر رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں سچ ہوا ہے کہ نہیں, جس میں توما بھی شامل ہے. تو اس سارے واقعے کو پڑھیں تو یسوع مسیح جب ان کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اس ایک ڈائیگرام, اس کی پکٹوریل صورت ملتی ہے کہ یسوع مسیح دروازے اور کھڑکیوں بند میں آتے ہیں. تو جو بھانپنے والی بات تھی وہ اس کا تذکرہ وہ یسوع مسیح ان کے ساتھ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹے ہے, وہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں ان اے اسپیسیفک پوزیشن, کہ آپ ایک خاص پوزیشن میں کھڑے ہو جائیں, خاص حالت میں کھڑے ہو جائیں. اور جب یسوع مسیح جب داخل ہوتے ہیں, آپ 24ویں باب کی 37 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. ابھی کئی دن ہو گئے ہیں یسوع کے ساتھ بات چیت کرتے, ملتے ملاتے, قبر پر سے زندہ ہونے کے بعد
اس کے باوجود جب یسوع زندہ ان کے سامنے آتا تو وہ سمجھتے کسی روح کو دیکھ رہے ہیں، جی جی اور ریکگنائز نہیں کر رہے، اسے پہچان نہیں رہے. اور جب یسوع کو پہچان نہیں رہے تو 38ویں آیت میں یسوع ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. جی پہلی بات جو کہتے ہیں وہ یہ گھبرا گئے ہیں، تو گھبرانے کے تعلق سے پہلی بات گھبرانے سے روکنے کے لیے ان کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کیوں گھبراتے ہو، وائی. ان کو پوچھتے ہو کہ تم کیوں گھبراتے ہو. دوسری بات جو ان سے وہ کہتے ہیں کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوا. وہ ایک تو گھبرائے ہوئے خوف زدہ ہیں، ان کے دل میں شک بھی ہے. پھر یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو. ابھی ان کے سامنے بند دروازوں میں آ بھی گئے ہیں، ان کو کہہ بھی دیا کیوں گھبراتے ہو، تمہارے دل میں شک کیوں ہے. سٹل ان کی پوزیشن وہی ہے، ابھی بھی وہ تذبذب کا شکار ہے. تو پھر یسوع آخر کار ان کو کہتے ہیں میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، میں وہی ہوں. اب ہاتھ اور پاؤں دیکھنے کے بعد بھی یہ بات کہنے تو یہی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. وہ مان لیتے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن یہی بات ختم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں مجھے چھو کر دیکھو. مزید ان کو کنفرم کرنے کے لیے مجھے چھو کر دیکھو، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. یسوع مسیح ان کو بڑا کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ اب سچ مان لیجئے کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، تمہارے بیچ میں کھڑا ہوں، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور پھر اپنے پاؤں اور ہاتھ انہیں دکھا بھی دیے. پہلے کہا میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو میں وہی ہوں، پھر کہتے ہیں روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، اور آخر کار 5ویں بات جو کی ہے ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا بھی دیے. اس ساری بات سے پتہ چلتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جتنے لوگ وہاں یسوع مسیح کے ساتھ کھڑے تھے they were not qualifying. وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے کہ ابھی ان کو باہر کہیں بھیجا جائے. ابھی تو یہ ولنگلی تیار ہی نہیں، ان کی وہ حالت ہی نہیں ہے. وہ ابھی تو یہ ایسی پوزیشن میں قوت کا لباس کیسے پہن سکتے ہیں. اس کی مثال میں بڑی مزیدار سمجھ میں آئی. فوج کی بات ہو رہی تھی تو فوج میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریکروٹ، جنہوں پنجابی لوگ ہی رنگروٹ بھی کہتے ہیں. ریکروٹ لفظ استعمال ہوتا ہے. ریکروٹمنٹ ہوتی دراصل یہ اسپیسیفکلی برٹش لوگوں نے اس کو استعمال کیا اس لفظ کو. یہ اس سپاہی کے لیے ہوتا ہے جو کسی بڑے کاز کے لیے کسی جنگ کے لیے چن تو لیا جائے، اس کی ٹریننگ بھی ہو جائے، اس کی ساری اس کی تھیوری بھی پڑھا دی جائے، لیکن ابھی اس کو لباس نہیں دیا گیا ہوتا، نہ اس کو بیجز لگائے گئے ہوتے ہیں، نہ اس کو پیٹی نمبر دیا گیا ہوتا ہے. ابھی تو صرف وہ تیاری ہوئی ہوتی ہے، ٹریننگ کی ہے، لیکن ابھی جو یونیفارم ہے نا کسی کنٹری کی کسی ملک کی اس کو ابھی تک نہیں ملی ہوتی. اور یہ ابھی ریکروٹ حالت میں ہیں، اور آخری لیکچر ان کا جنرل یا ان کا لیڈر ان کو دیتا ہے کہ آج سے تم کہاں کہاں جاؤ گے. تو یسوع مسیح دراصل وہ آخری لیکچر ان کو دے رہے ہیں، آخری سرمن دے رہے ہیں کہ پہلے اپنا کانسیپٹ. یہ ایک اور بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ دراصل یہ جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. جب یسوع زندہ ہو گئے ان کو کئیوں کو تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم نے اس کو زندہ دیکھ لیا، اور کئی ابھی ڈاؤٹ فل ہیں. یہ ان کے 3.5 سال یسوع مسیح ان کے ساتھ جب رہے تو ان کا کانسیپٹ آف گاڈ، خدا کا جو تصور خدا تھا نا، یسوع مسیح نے ان کا بڑا صاف ستھرا کلیئر کر دیا، ان کو بتا کے اور پرفارم کر کے. جیسے ہوا اور پانی کا روکنا، مردے کا زندہ کرنا، طرح طرح کے معجزات کے ساتھ تصور خدا ان کا بڑا زبردست کر دیا تھا کہ خدا کے اختیار میں کل کائنات ہے، اور وہ اختیار وہ استعمال کر کے بھی بتاتے ہیں اور بول کے بھی بتاتے ہیں. تو ان کا تصور خدا تھوڑا تھوڑا دھندلا ہو رہا تھا. یسوع مسیح نے اس عد سے اس آئینے کو صاف کیا ہے یہ 5 باتیں کر کے. تو اس کے بعد وہ قوت کے لباس کی بات آتی ہے. جب یہ عدسہ صاف ہو جائے، آئینہ صاف ہو جائے گا، صاف طور پہ نظر آنے لگ جائے گا کہ وہ کر کیا سکتا ہے قوت کا لباس، تو پھر ہی پہنا جائے گا نا. ایسے اس کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں. سو یہاں پہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کا کانسیپٹ آف گاڈ، قوت کا لباس. قوت کے لباس کے تو الگ سے بڑی زبردست ایک اور مثال بائبل میں موجود ہے. پیدائش کی کتاب میں جب ہوا کا مکالمہ ہوتا ہے ابلیس کے ساتھ، تو ابلیس بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس کو خود سے کچھ نہیں پتا، وہ ہمارے اندر کی باتیں نکال کے پھر ان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے یا مجھے پتا لگا ہے کہ کیا خدا نے واقعی کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہ کھانا، باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا. تو وہ اتنی کچی عورتوں کی طرح کہ اس کے پاس خدا کا کلام اس طرح سے نہیں نا ہے جس طرح ڈائریکٹ آدم کے پاس ہے. تو وہ جناب کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں باغ کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے نا، اب اس کو ایک لائن مل گئی ابلیس کو بات کرنے کے لیے.
تو اب اس کا جو تصور خدا تھا نا، اس نے سنا ہوا تھا خدا سچا ہے، اس نے سنا ہوا وہ جھوٹ نہیں بولتا، ابلیس باتوں میں اسے جھوٹا بھی بیان کر دیتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، اگر تم پھل کھاؤ گے تو اس کی مانند بن جاؤ گے، اس کو جھوٹا بھی بیان کر دیتا ہے، اس کی سچائی بھی ختم کر دیتا ہے، اس کا تصور خدا خراب کر دیتا ہے. جب تصور خدا درست ہونا چاہیے، یہ بڑی خاص بات ہے. اس کا جب تصور خراب ہو گیا تو جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا اور وہ ننگی ہو گئی. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں ان کو پتہ چلا ہم ننگے، وہ ایسا لباس پہنا ہوا تھا، کچھ پہنے بغیر ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کچھ پہنا ہوا. تو اس لیے اس نے بعد میں یہ اس کا تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی، میں نے اپنے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا ہوں. تو تصور خدا اگر خراب ہو تو آدمی ننگا ہے. بہت شکریہ پاسٹر حنیف، آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. عزیزوں، ہمارے ساتھ جناب پاسٹر ناصر مختار صاحب بھی تشریف فرما ہیں. پاسٹر ویلکم. آپ کیا فرمائیں گے؟ قوت کے لباس کی بات ہو رہی ہے اور ناظرین کے لیے کیا میسیج ہے؟ اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، جی اور انوائٹ کرنے کے لیے بھی مور دین ویلکم آلویز. کیونکہ وہ میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ شکر گزاری اس پلیٹ فارم کے لیے جی کہ جس کی وساطت سے ہمارے پاس جہاز تو نہیں ہے ہاں جی کہ پوری دنیا میں جائیں، ایگزیکٹلی، لیکن ہمارے پاس اسٹوڈیو ضرور ہے. بالکل. ٹورنٹو میں ہمیں لوگ دیکھ سکتے ہیں، نیو یارک میں ہمیں لوگ دیکھ سکتے ہیں، دبئی میں دیکھ سکتے ہیں، مختلف ممالک میں، شہروں میں. تو خدا کا شکر ہو اس پلیٹ فارم کے لیے. جی تو یہ زبردست ٹاپک جو دنیا کو ہلا دینے والا، جس سے دنیا بیدار ہو، یہ وہ ٹاپک ہے. تو اب یسوع چونکہ آسمان پر اٹھائے جانے والے ہیں، تو انہوں نے 49ویں آیت میں پھر سے میں پڑھنا چاہوں گا. لیکن دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اس آیت کے 2 حصے ہیں، اور ایک حصہ ہے ان کے لیے جو صرف کلام کو جانتے ہیں بٹ دے ہیونٹ دا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. اور یہاں پر لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا. درمیان میں ایک لفظ لگا دیا لیکن. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. رائٹ. یہاں تک نہیں رہنا. جی وعدہ کیا ہوا ہے خداوند. بالکل. وہ یسایا کی کتاب میں 44واں باب اور اس کی تیسری آیت وہ میں پڑھنا چاہوں گا. یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی ڈھیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. پریز گاڈ. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. اور کچھ لوگ اس آیت کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس روح آ گیا ہے. خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، جی اس نے کلام کیا ہوا ہے، ہمارے پاس روح ہے. اگر یہیں پر بات ہوتی تو یسوع درمیان میں لیکن نہ لگا. لیکن واہ اچھی، لیکن کی اچھی تشریح کر رہے ہیں. واہ بہت اچھے ہے نا. پھر یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور آپ کلام سناتے، جی لوگ سنتے، جی اور بس آپ کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی. بالکل. اور آپ یہ کہتے کہ ہمارے اندر خدا کا روح ہے جس کی وجہ سے ہم کلام سناتے ہیں. جی. لیکن آگے کچھ ڈیفرنٹ ہے جو مسیح ایکچولی شاگردوں کو اور ہر اس شخص کو جو اس پر یقین کرتا ہے اس کو لے جانا چاہتا ہے، اس کو ایک اور تجربہ دینا چاہتا ہے. دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. اٹس ڈن. اور یہاں پر جو وعدہ ہے اس کے لیے ایپی اگیلو جو لفظ ہے گریک ورڈ، یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا، ایپی اور اگیلو. اس کا مطلب، ایپی کا مطلب ہے آن، اگیلو کا مطلب ہے اناؤنسمنٹ. اور یہ لیگل ٹرم ہے جی. کسی خاص بات کے لیے، جیسے جج کوئی بات جاری کر دے تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے، اعتراض نہیں ہو سکتا. جی بالکل. وہ پوری ہو کے فائنل ہوتا ہے. وہ فائنل ہوتا ہے. آرڈر ہے نا، آرڈر ہے. حکم ہے.
تو مسیح کہہ رہا ہے اگر باپ نے وعدہ کیا ہے اٹ ول بی ڈن. تو یہ ایپی اگیلو یہ ایک لیگل ٹرم ہے. رائٹ. مسیح نے کہا کہ جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا نا, ایپی اگیلو, یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے جج کی طرف سے, اور یہ پوری ہو کے رہے گی. واہ. یہ نہیں کہ یہ پوری نہیں ہوگی, جی جی جی, یہ پوری ہو کے رہے گی. جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا. اٹ ول بی ڈن. یہ ہوگا. لیکن آگے لیکن اچھا یہاں پر دو پارٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک وہ جو روح القدس کے ایکسپیرینس کے بغیر کہتے ہیں ہمارے اندر خدا کا روح ہے. یعنی اس کا ایکسپیرینس بہت ضروری ہے. صحیح ہے, صحیح. جی 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 بالکل. آگے مسیح کہتا ہے کہ صرف اس بات پر یقین کرنا ہی کافی نہیں ہے کہ خدا نے وعدہ کر دیا ہے اور یہ ہو گیا ہے. وعدہ تو کر دیا جی, لیکن اب اس کا ایکسپیرینس تو کرو. جی جی. اس کا ایکسپیرینس جو ہے اس کو بھی لینا ہے. اس لیے لکھا ہے لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے. یہاں پر پاس صاحب وہ بات کر رہے تھے ڈونامس کے تعلق سے. تو ڈونامس کے لیے ایک اس کا جو ترجمہ میرے پاس ہے ڈائنامائی لفظ سے یہاں نکلا ہے ڈونامس. جی جی. ڈائنامائی. تو ڈائنامائی کا مطلب ہے ایبل ہیونگ ایبلٹی. واہ. واہ. کسی قابلیت جی بالکل کو رکھنے کے لائق ہونا. کوئی قابلیت ہو. جو پاسٹر حنیف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی وہ تیار ہی نہیں ہے, ابھی وہ ڈاؤن سچویشن میں, اس لیے اس کی ضرورت تھی. پروسیس ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. جی. اور پھر ایک ہے پاور تھرو گاڈز ایبلٹی. واہ واہ. یہ جو لفظ ہے ڈونامائی ڈونامس, اور پھر یہیں سے پھر وہ ڈائنامائٹ جو ایک بارودی ایک وہ ہے ایک مواد ہے. تو وہ بارودی مواد جو بالخصوص اگر ہم سرگودا کی طرف جائیں تو وہاں پر ہمیں دھماکوں کی نا وہ آوازیں آتی ہیں. تو چونکہ یہ پہاڑ کام ہے اس لیے کوشش ہے کہ توڑ کے ہونے دیا سڑکیں ہی بڑھا دو. تو وہ جس مواد سے وہ پہاڑ توڑتے ہیں, چٹانیں توڑتے ہیں, وہ ڈائنامائٹ. جی جی. اب یہ قوت کا لباس ایک صرف لباس ہے, ڈریس ہے, گارمنٹ ہے, کلاتھ ہے. یہاں پر ساتھ قوت کا لباس, اور انگلش میں ہے ان ہائی پاور گارمنٹ. واہ واہ, دیٹس گڈ. بہت شکریہ جناب پاسٹر ناصر. ابھی بریک پر ہم جانے والے ہیں, بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین, تینوں خدام نے بہت زبردست بات کی ہے قوت کے لباس کے موضوع پر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے, اور آج کا جو پروگرام ہے آپ کی زندگی میں لائف چینجنگ پروگرام ہوگا. اور خداوند جو تصور خدا کی بات کی گئی ہے وہ بھی ایک زبردست بات تھی. پھر تینوں خدام نے بڑی زبردست ایلیبریٹ کیا ہے قوت کے لباس کو. میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ سب جتنے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے, کام کر رہا ہے. ابھی بریک پر جائیں گے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.